ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیاری پیاری قرآن کی ساتھی اور انشاءاللہ تعالی جنت کی ہم جولیوں۔ انشاءاللہ آج ہمارا رجوع اللہ فی ظلال قرآن اس سلسلے کا آخری یہ آڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آج کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اس آیت کو۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ ویسے تو یہ پورا رکوع ہی ہمیں اس آخری رکوع سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس میں ٹوٹل 3 آیات ہیں، اور یہ تینوں آیات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زبانی یاد ہوں، اور اس کو ہمیں نماز میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہرحال آج کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے آخری آیت کا ہی ہم نے انتخاب کیا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کو کسی مصیبت میں اور کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اور لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور جس کسی نے بھی جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اب پہلے ان دو کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر آزمائش جو ہے وہ موجود ہے، کسی کی کسی نوعیت کی ہے، کسی کی کسی نوعیت کی ہے، لیکن کوئی بھی زیرو ایسا اس روئے زمین پر نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ ہو۔ اور ان آزمائشوں سے تو انبیاء کرام بھی نہ بچ سکے، اور رحمت للعالمین ان کے تو کیا ہی کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں جو آزمائشیں برداشت کی ہیں وہ ہم سب کی آزمائشیں بھی مل جائیں تو اس کا وہ مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جیسے ڈول بھر بھر کے خوب جیسے بارش ہوتی نا، موسلادھار میںہ برستا ہے۔ اس آیت میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمت ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈھیل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی آزمائش میں ڈالا گیا ہے نا تو اس آزمائش کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر وسعت رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تمہیں صرف اسی آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ جس آزمائش کو تم سہار سکتے تھے، اس کا بوجھ تم اٹھا سکتے تھے۔ اور یہ آزمائشیں کیا ہے؟ یہ ایسے اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے ہمیں آزمائش میں مبتلا کرنا یا دکھ دینا۔ اصل میں یہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں جو کچھ بھی آزمائش آتی ہے اس کے اندر ہمارے لیے کوئی سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تو ہم وہ سبق سیکھ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق ہمیں اگلا سبق سکھانے کے لیے کوئی اور ہمارے لیے امتحان رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ ہم آنے والی آزمائش کو نہیں سمجھتے، اس میں سے سبق نہیں لیتے، تو وہ آزمائش مختلف روپ دھار کے بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ آزمائش لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کے بارے میں بھی ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے اعمال کا بوجھ میں نے خود ہی اٹھانا ہے، کسی اور نے میرے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھانا، اور اگر میں نیکی کر رہی ہوں تو اس کا جزا اور اس کا صلہ بھی مجھے ہی ملنے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ انسان کے اندر کمزوری ہے، وہ کم علم ہے، کم ہمتہ ہے، جلد باز ہے، ہم جتنا مرضی کر لیں۔ اب رمضان کو ہی دیکھ لیں کہ جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہمارے کتنے پلان تھے نا، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن بیماری بھی ساتھ ہے، پریشانیاں بھی ساتھ ہیں، جسم کی تھکاوٹ بھی ساتھ ہے، گھر میں کوئی اور آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ اچانک سے ہو گیا۔ ہم کرنا تو چاہتے تھے لیکن ہم وہ سب نہیں کر سکے کہ جس کے ہم نے پلان بنائے تھے۔ تو اپنی سی کمزور کوشش تو ہم نے کر لی، تو اس کے بعد یہ ہے اس کے باوجود ہم سے کمیاں بیشیاں تو رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہمارے کندھوں کے اوپر سے بوجھ کو کیسے ہلکا کرتے ہیں نا۔ پھر خاص طور پہ جب خواتین کی ماہواری شروع ہوتی ہے تو اس میں جو وہ ڈپریشن اور پھر کویسچنز جیسے ہمیں آتے ہیں کہ بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے روزے چھٹ گئے اور ہماری اتنی عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ کے پلان ہے،
اللہ نے ہمارے لیے سب سے بہترین لکھا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا نصیب کوئی اچھا لکھ ہی نہیں سکتا نا۔ اگر میری ماں کے ہاتھ میں میرا مقدر لکھنا رکھ دیا جاتا اور میری ماں میرا مقدر لکھتی تو کیا وہ میرے لیے کچھ برا لکھ سکتی تھی؟ وہ نہیں لکھ سکتی تھی۔ تو اسی طرح جب رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے تو میرا رب میرے مقدر میں کوئی ایسی چیز کیسے لکھ سکتا ہے کہ جو میرے لیے نقصان دہ ہو؟ یقیناً جو بھی واقعہ ہوتا ہے، جو بھی انسان ہماری زندگی میں آتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بہتری اور بھلائی چھپائی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا میں بعض وقت ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ان آزمائشوں کو جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے کتنے درجات ہمارے بلند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلوب سکھایا، ایک طریقہ سکھا دیا کہ بہرحال تم انسان ہو، تم سے کمیاں بھی ہوں گی، بیشیاں بھی ہوں گی، تم سے بھول چوک بھی ہو جائے گی، تو ایسے کرو کہ یہ دعا مانگ لیا کرو۔ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی، خود ہی سکھا دی۔ اللہ ہمیں جانتا تھا نا، اللہ جانتا تھا کہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ہم گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی دوست کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ہمارا پاؤں یا انگلی یا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنے پیارے الفاظ ہمیں سکھا دیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو دیکھنا، تو ہماری گرفت نہ کرنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو ہمیں پکڑ نہ لینا۔ پھر آگے ربنا، اب دیکھیں یہاں پہ اللہم نہیں آ رہا، کوئی اور صفت اللہ کی نہیں آ رہی، بلکہ ربنا، اللہ نے اپنا رب لفظ جو ہے وہ 3 دفعہ اس دعا میں استعمال کیا ہے، کیونکہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اور یہ محاورہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والی ماں جو ہے وہ زیادہ دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح رب تو ہے، اس نے تو ہمیں پیدا بھی کیا، اس نے تو ہمیں پالا بھی ہے، اور ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک ہمارا رازق بھی وہی ہے، ہماری مشکل کشا بھی وہی ہے۔ تو اللہ اپنا کتنے پیارا نام لے کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ربنا، ایسے کہہ کے میرے سے دعا مانگو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سکھا رہے ہیں ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اور قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے نا کہ ایمان والے تو جو ہے وہ آروں سے چیرے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ تم سے پہلے تو وہ قومیں بھی گزری ہیں کہ جن کو آروں سے چیرا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، کہ جو وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم سے پہلے لوگوں پہ تو نے ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور نہ ہی ہے ہمارے پیارے رب ہم پہ وہ بوجھ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ پھر اللہ نے کتنے پیارے الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ہمیں اتنی جامع دعا سکھا دی، وَاعْفُ عَنَّا، اے ہمارے رب کیا کر، ہم سے درگزر فرما، ہم کو معاف کر دے، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہم کو بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ جو تین الفاظ یا 3 دعائیں ہیں، اس کو اگر ہم رمضان کے سیکوینس میں دیکھیں تو رمضان میں پہلا اشرہ کیا ہے؟ رحمت کا۔ تو اس سیکوینس میں رحمت جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں مینشن کیا، وَارْحَمْنَا۔ دوسرا اشرہ ہمارا مغفرت کا، وَاغْفِرْ لَنَا، اور آخری اشرہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی جو دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، عفو اور درگزر اور آگ سے نجات کا، تو واعف عنا۔ تو دیکھیں کہ تینوں اشروں کے حوالے سے یہاں پہ یہ دعا بھی آ گئی، انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، فانصرنا، بس تو ہماری مدد فرما دے، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔
تو اس وقت رمضان کی ان آخری گھڑیوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، اور تمام مسلمان اور جو اس کو سنیں ان سب کے حق میں بھی قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ آخری رکوع زبانی یاد کر لیں اور اس کو ہم اپنی روزمرہ کے اذکار میں بھی شامل کریں اور اس کو نماز میں بھی شامل کر لیں۔ اور یہ جو آیات ہیں، آخری دو آیات سورہ بقرہ کی، یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور ان کے صدقے سے یہ ہم سب تک پہنچی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ساری عبادات کو قبول کرے، اور آپ سب کے لیے اپنی رحمت کے، اپنی مغفرت کے اور اپنے معافی کے دروازوں کو کھول دے۔ اور ہم جب آج مغرب کے وقت ہم رمضان سے نکلیں اور شوال کا آغاز ہوگا، تو ہم اس طرح سے شوال میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہو اور اس نے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہو۔ سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔